السلام علیکم دوستوں، میں اور زیاد صاحب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے جس پہ ہم کافی ڈیٹیل میں آج جو ڈسکشن کریں گے وہ ہے پاکستان میں ریولوشن، اور اس کی کیا وجہ ہے کہ ابھی تک ہم لوگ تلاش میں ہی ہیں یا سوچ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں کہ ریولوشن کب آئے گا، کیسے آئے گا، اور کیوں نہیں آ رہا پاکستان میں ابھی تک۔ تو زیاد صاحب، میرے پاس ذہن میں کچھ سوالات تھے، کچھ چیزیں تھی، کچھ آ، جو ہسٹری میں کچھ ایسی کڑیاں ہیں جو میں ملا رہا تھا، اور میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں ابھی تک لوگ باہر نکلنے سے بھی ڈرتے ہیں، ابھی تک لوگ احتجاج کرنے سے ڈرتے ہیں، ابھی تک جو ہم اس سوچ میں ہی ہیں اور ہم اس امید میں ہی ہیں کہ کھڑے ہوں گے ہم ایک دن، ریولوشن آئے گا، نظام بدلے گا، پورا پاکستان بہتر ہوگا، ایک پوری صحیح قسم کی ایک ڈیموکریسی بن سکے گا۔ لیکن ابھی تک ہم نے وہ ہم چیزیں دیکھ نہیں پائے، اور کافی لوگ اس وجہ سے امید بھی ہو چکے ہیں، مایوس بھی ہو چکے ہیں۔ یہاں تک کہ ووٹنگ میں جو ہے، لوگوں نے جو الیکشنز ہوئی ہیں اس میں ووٹ بہت زبردست طریقے سے ڈالے ہیں جا کے، اور وہ ایک بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ تھی اگر آپ دیکھے جائے تو۔ وہ بھی ایک قسم کی ایک سافٹ ریولوشن تھی کہ لوگوں نے انہیں پتا تھا کہ جو چودھری نظام الدین ہے، جو عاصم منیر صاحب ہیں، وہ سب کچھ کنٹرول کر رہے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے ایک یہ احتجاج کیا ہے ایک زبردست قسم کا، اور بہت زبردست جو ووٹر ٹرن آؤٹ تھا بہت زبردست تھا، الیکشن میں ووٹ بہت زبردست طریقے سے لوگوں نے ڈالا، اور اپنی جو جو جس حکومت کو چاہتے تھے، جس پارٹی کو چاہتے تھے منتخب کریں، ان کو انہوں نے بہت زبردست طریقے سے ووٹ ڈالا۔ لیکن میں پھر ایک جو چیز مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی زیاد صاحب، وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ 3% لوگ ہوتے ہیں جو ویژنری ہوتے ہیں، قابل ہوتے ہیں، ان میں چینج لانے کا، ریولوشن لانے کا، یا کوئی بھی ملک کی ترقی کی طرف، بہتری کی طرف جو ہوتے ہیں، جو برینز ہوتے ہیں، ویژنریز ہوتے ہیں، ایسے وہ پاکستان میں اور باقی تھرڈ ورلڈ کنٹری سے وہ برین ڈرین کے تھرو نکل جاتے ہیں، وہ اس ملک میں نہیں رہتے۔ تو میں یہ کافی حد تک اس پہ سوچ رہا تھا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ شاید یہ وجہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ برین ڈرین ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہمارے جو قابل لوگ ہیں وہ ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جو انسان تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتا ہے اس کی سب سے پہلے کوشش ہوتی ہے باہر کہیں نوکری ڈھونڈ لے۔ پھر ایک اور چیز تھا کہ میں یہ گلوبلائزیشن ایک فیکٹر تھا جو میں آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے آپ دیکھیں کہ ریولوشن بہت زیادہ آتے تھے اور لوگ کھڑے ہو جاتے تھے اور سڑکوں پہ آ جاتے تھے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ گلوبلائزیشن اتنا بڑھ چکا ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ اپنا جینا مرنا اس ملک میں رکھیں اور کہیں کہ ہم یہیں پہ رہ کے سسٹم کو بہتر کریں گے، وہ کہیں گے یار، وہ کہتے ہیں کیا یہ کبھی یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا، یہاں سے ہم نکل کے کہیں اور سیٹ ہو جاتے ہیں، یورپ میں، ویسٹ میں، مڈل ایسٹ میں، کہیں پہ بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ اب آپشنز ہیں لوگوں کے پاس، ایک یہ گلوبلائزیشن فیکٹ۔ پھر میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو ہم نے کر لی ہیں ڈسکس، یہ جو میں نے آپ سے ذکر کیا ہے، کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں ظلم اور فسطائیت کی جو حد ہے، جو یہ عاصم منیر صاحب ہیں، ان کے انڈر جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت پاکستان میں، اس حد تک کبھی چیزیں گئی نہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب اس حد تک چیزیں جا چکی ہوتی ہیں تو جس قوم نے کچھ کرنا ہوتا ہے یا کچھ کھڑا ہونا ہوتا ہے تو وہ کھڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ اور پاکستانیوں کی آپ جو پاپولیشن ہے، کتنی ہے، دو میرے خیال سے 250 ملین ہے نا، 250 ملین کے قریب ہے، 25 کروڑ جی۔ 25 کروڑ کے قریب ہے۔ تو اتنی بڑی تعدادی میں تعداد والی جو آبادی والی جو قوم ہے، اگر جو وہاں پہ جو کچھ ہوا ہے اس کے بدلے میں لوگ اگر ابھی بھی کسی کی تلاش میں ہیں، کوئی عمران خان صاحب باہر نکلیں گے یا کوئی بھی ان کی پارٹی کا کوئی لیڈر ہے وہ ہمیں لیڈ کرے گا، ہمیں لے کے آئے گا، تو میرے خیال سے یہ ایک بڑی عجیب سی بات ہے۔ کیونکہ آپ اگر ہمارے تھوڑے سے آپ مڈل ایسٹ کی طرف آپ چلے جائیں، مشرق وسطیٰ سے بولتے ہیں، تو اس طرف اگر آپ چلے جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ بلکہ ہمارے پڑوس میں ایران کا بھی میں اگزامپل آپ کو تھوڑا سا دوں گا، کہ آپ یہ دیکھیں کہ ٹونیشیا میں جو عرب سپرنگ ہے، جو جس کے بارے میں ہم بہت بات کرتے ہیں،
وہ ایرب اسپرنگ صرف ایک آدمی جو سبزی والا تھا، ریڈی والا تھا، اس کی کسی پولیس آفیسر نے، پولیس کی اس نے اس کی ریڈی بند کر دی تھی، تو اس نے احتجاج میں اپنے آپ کو آگ لگا کے جلا لیا تھا. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ پوری قوم جو ہے سبزی والے کے پیچھے کھڑی ہو گئی تھی. اسی طرح پھر آپ دیکھیں کہ ایجپٹ میں مبارک کے خلاف جو ہے، حتیٰ کہ اس نے مبارک کو بہت زیادہ پہلے امریکہ کی بیک اپ رہی ہے، بہت وہ ایلائی رہا ہے امریکہ کا اور اسے بڑی سپورٹ تھی، لیکن جہاں قوم پوری لاکھوں کی تعداد میں باہر آئی تحریر اسکوائر پہ، صرف میرے خیال سے 3 ہفتے 4 ہفتے لگے تھے انہیں سے فارغ کرانے میں، وہ مستقل وہاں پہ بیٹھے رہے، اور یہاں تک کہ امریکیوں نے بہت پریشر ڈالا، جن کو پہلے مبارک کو بہت زیادہ امریکیوں کا بیک اپ تھا، صحیح ہے نا، بہت زیادہ سپورٹ تھی. تو جب آپ ہیڈ لائنز ہی نہیں کریٹ کر رہے، جب آپ دنیا کو بتا ہی نہیں رہے ہو کہ یہاں پہ کچھ غلط ہو رہا ہے، تو کیسے دنیا کی طاقتیں بھی پریشر ڈالیں گی آصم منیر صاحب پہ یا اسٹیبلشمنٹ پہ یا جو بھی کہہ لیں، یا آپ کے جو ججز ہیں ان پہ. تو پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ میں ایران کی بات کر رہا تھا، ایران میں کافی ریولوشن آیا، اس کے بعد پھر ابھی لیٹسٹ جو ابھی احمدی نژاد صاحب جو ہیں ان کے خلاف موسوی کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے گرین ریولوشن لے کے آئے. انہوں نے بڑا ینگسٹرز جو ہیں سارے وہ بڑے چارجڈ اپ تھے اور بڑا سپورٹ کیا، لیکن احمدی نژاد نے پھر کہا جاتا ہے کہ الیکشنز ریگ کیے، موسوی کو اور اس کی بیوی کو اور ان کے ایک اور جو ساتھی تھے کھاروی تھے، کیا ان کا نام تھا، ان کو ہاؤس اریسٹ میں رکھا، اور وہ آج تک ہاؤس اریسٹ میں. اور بہت زیادہ بلڈ شیڈ ہوا، بہت ایران میں آج تک لوگوں کو مارا ہے، وہاں کی عورتوں کو اندھا کر دیا، بہت زیادہ وہاں پہ ظلم کیا ہے جو کلرجی مین کی حکومت ہے ابھی خامنائی کے اندر جو ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اس لیول پہ ابھی تک قربانی دی نہیں. پاکستان جو ہے وہ ہم کہتے تو ہیں کہ قربانی دی ہے، لیکن وہ ایک پولیٹیکل سولوشن تھا پاکستان جو میں سمجھتا ہوں، لیکن اس کی جو قیمت ہے نا جو زمین کی، وہ ہم لوگوں نے دی نہیں جس طرح باقی قوموں نے دی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اتنی بڑی قوم ہے، اتنی تعداد ہے، لیکن ابھی تک جو ہے کہ آپ کے ارشد شریف کو مارا آپ کے سامنے، ہم کھڑے نہیں ہوئے. آپ کے ضلع شاہ جیسے معصوم انسان کو مار دیا، ایک وہ انسان کو جس کو اوپر سے برج سے گرایا، جو اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ آیا تھا، ان کے مجھے نام نہیں یاد، ان کو گرا کے مار دیا، آپ لوگ کھڑے نہیں ہوئے. صحیح ہے، آپ کی عورتوں کو، خدیجہ کو، جو خدیجہ شاہ جو ہیں، یاسمین راشد جو ہیں، آپ کے لیڈرز کے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہے، عورتوں کے گریبان پھاڑے جا رہے ہیں، آپ کے گھر میں گھس جاتے ہیں وہ. تو مجھے سیریسلی یہ چیز ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر یہ چیزیں آپ کی اندر کی جذبات کو نہیں بھڑکا رہی، یا آپ کو باہر نکلنے پہ مجبور نہیں کر رہی، یا احتجاج کرنے پہ مجبور نہیں کر رہی، تو اور کون سی ایسی ایکسٹریم ہے کہ آپ کو وہ باہر نکلنے پہ احتجاج کرنے پہ مجبور کرے گی. میرا ڈر یہ ہے کہ اب یہ جو انٹرنیٹ کا جو یہ پورا انہوں نے فائر وال جو لگائی ہے، امپلیمنٹ کر رہی ہے اور اس کر دی ہے، اور اس کو آہستہ آہستہ پورے ملک کو یہ ایران کے نارتھ کوریا اور اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں جو اس کے، تو ہم ان کو صرف موقع دے رہے ہیں اپنی گرفت اور ٹائٹ کرنے پہ. دیکھیں اور آپ کو کیا چاہیے. ہاں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہاتھ سے جب بالکل ہی روٹی کپڑا اور مکان سب کچھ چھن جائے گا، تو پھر تو آپ بالکل ہی اور کمزور ہو جائیں گے، پھر تو میرے خیال سے آپ بالکل بھی لڑنے کے قابل نہیں رہیں گے. شاید آپ، ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ تب ہم لوگ لڑیں گے باہر نکل کے. اور پھر یہ ہوگا کہ جو مجھے نظر آ رہا ہے، مجھے تو جو آنیسٹلی میں آپ کو بات ہوں گا، عاصم منیر صاحب جو ہیں یہ کسی اور کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، پتہ نہیں یہ ایجنٹ ہے، یہ کون ہے، جس حد تک یہ ملک کو لے گئے ہیں بربادی کی طرف. اور مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کھانے پینے کے اتنے لالے پڑ جائیں گے کہ آپ کو اپنے نیوکلیئر ایسٹس جو ہے نا وہ گیو اپ کرنے پڑیں گے، اور اس میں سے یہ جو پیسے آئیں گے جو آپ کو فورن ایڈ وہ کلیئر کہیں گے آپ کی معاف کر دیتے ہیں، جو آپ کے قرضے لیے ہیں جو کچھ بھی ہے، یا اور جو قرضے ملیں گے، اس میں سے یہ کھا پی کے عاصم منیر اور ان کا ٹولہ جو ہے اور یہ سارے جرنیل اور یہ ججز اور یہ سارے یہ ایک مال کھا پی کے نکل جائیں گے. آپ کا جو ملک ہے وہ کسی جوگی بھی نہیں رہے گا، اور آپ لوگ کسی جوگی نہیں رہیں گے. تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کس چیز کا ہم انتظار کر رہے ہیں. تو زیاد صاحب یہ تھوڑی سی میں نے چند کڑیاں ملائی ہیں، تو آپ کا میں چاہوں گا پلیز آپ کچھ بتائیے ویورز کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سید دوستو، دیکھیے سید مرزا غالب نے کہا تھا کوئی تاخیر تو کچھ باعث تاخیر بھی تھا. آپ آتے تھے مگر کوئی اناگیر بھی تھا. تو مجھے بھول گیا ہو تو پتہ بتلا دوں،
تیرے فتراک میں پہلے کوئی نخچیر بھی تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ آتے تھے لیکن آپ کو اگر دیر ہوئی ہے تو اس دیر کی کوئی وجہ بھی تھی. ٹھیک ہے نا. غزل میں یوزولی کنیکٹڈ نہیں ہوتے سبجیکٹس مختلف شعروں کے, لیکن اس میں اگلے اس میں مرزا غالب کہتے ہیں کہ تمہیں اگر بھول گیا تو میں بتا دوں, فتراک میں نخچیر جو ہے اس کا مطلب ہے کہ تمہارے پنجرے میں کوئی قیدی بھی تھا پہلے. ٹھیک ہے نا. اور اسی طرح علامہ اقبال نے کہا تھا, تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیف سزا مرگ مفاجات. اگر آپ کمزور ہیں تو یو آر ڈیسٹینڈ ٹو پیرش. آپ کی ایگزسٹنس کو تھریٹ ہوتا ہے آپ کی کمزوری سے, اس لیے آپ کو طاقتور بننا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو بھی چیز آپ دیکھتے ہیں نا اس کی ایک بگر پکچر ہوتی ہے, بڑا منظر نامہ ہوتا ہے, کینوس ہوتا ہے جس پہ آپ پینٹ کرتے ہیں. چھوٹی 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 بے شمار چیزوں سے مل کے وہ بڑی تصویر بنتی ہے, اور وہ بڑی تصویر میننگ فل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. اس میں چھوٹے, اگر لیٹ سے آپ لینڈسکیپ بنا رہے ہیں, اس میں پھول ہوں گے, پتے ہوں گے, گھاس ہوگی, درخت ہوں گے, جانور ہوں گے, ساری چھوٹی 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 چیزیں مل کے وہ بڑی تصویر بنتی. ہر انسان کی جو ٹریننگ ہوتی ہے نا اوور لائف ٹائم, اسے یا بڑی تصویر دیکھنی ہوتی ہے, یا چھوٹی ڈیٹیلز دیکھنی ہوتی ہیں, یا اس میں رنگ بھرنا ہوتا ہے, یا اس کا خاکہ بنانا ہوتا ہے. ہر ایک کا مختلف. ٹھیک ہے نا. اب میں آپ نے بہت سی باتیں کی, ماشاءاللہ آپ کا کافی ہورائزن براڈ ہے, اور آج آپ نے ویسٹرن کارپوریٹ میڈیا کے ماؤتھ پیس کا رول بھی پلے کیا, میں اسے بھی ٹچ کرتا ہوں آج. تو بڑی تصویر اگر آپ دیکھیں نا سر, بر صغیر کی تاریخ کو ہم کہتے ہیں بڑی تصویر ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم وہاں پہ ہیں, ہم اس کا ایک حصہ ہیں. سب کانٹیننٹ, دنیا میں ایک ہی سب کانٹیننٹ ہے. ٹھیک ہے نا. 7 کانٹیننٹس ہیں, بر اعظم ہے 7, لیکن بر صغیر ایک ہی ہے پوری دنیا میں. پتہ نہیں کیوں ہے, مجھے اس کی ریزن نہیں پتا, جس میں یہ 7 ملک ہیں جنہیں سارک کنٹریز, ساؤتھ ایشین کنٹریز کہتے ہیں. ٹھیک ہے. پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا اور میں بڑے کنٹری ہیں. پھر سری لنکا, نیپال, بھوٹان اور مالدیوز اسمالر کنٹریز ہیں. تو اس خطے کا مزاج جو ہے نا کافی وہ ملتا ہے آپس میں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انڈس ویلی اور وہ پرانی گندھارا اور وہ سویلائزیشن جہاں پہ رہی ہوں گی, لیکن ہم لوگ ایک لارجلی سویلائزیشن نہیں رہے. دس ہیز بین اے کیوٹک ریجن آف اسمال چھوٹی چھوٹی ڈائنیسٹیز بنی ہوئی تھی, جن میں پرنسز اور وہ رول کرتے تھے, اسٹیٹس تھیں چھوٹی چھوٹی. ٹھیک ہے نا. ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہوتا تھا. ساؤتھ انڈیا کا ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ صدرن پارٹ جو اس کا ایک مزاج ہے, ناردرن ایک مزاج ہے. ٹھیک ہے. میں بہت زیادہ, چونکہ ہمارا ہسٹری کا لیکچر نہیں, میں بہت زیادہ ڈیٹیل نہیں چاہتا, میں بریف رکھنا چاہتا ہوں اسے. تو ان میں یہ سارے مار چور مار دھاڑ کرتے تھے, لچے لفنگے ڈاکے ڈالتے, اسپیشلی پنجاب کا جو ایریا جہاں پہ سکھ رہتے تھے زیادہ تر, ان کا مزاج ہی ایسا ہوتا تھا. ٹھیک ہے. ان کے سارے مثلاً, اس کی ایک میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. انگریزوں نے نا جو بہت بڑے بڑی ڈائریاں بنائی تھی, بڑی ڈیٹیلز لکھی تھی انہوں نے, چھوٹے چھوٹے درخت اور جڑی بوٹیاں جو مختلف علاقوں میں پائی جاتی ہیں ان کی ڈیٹیل لکھی تھی. آپ نے نارملی سنا ہوگا, ہم لوگ ڈیروگیٹری ٹرمز میں یوز کرتے ہیں پنجابی میں, خاص طور پہ کنجر. ٹھیک ہے نا. کنجر ایک لفظ ہوتا ہے, کسی کو آپ وہ بتانا چاہتے کہ جی وہ پمپنگ کر رہا ہے یا وہ دلالی کر رہا ہے عورتوں کی خاص طور پہ. تو اس کی ایک ہسٹری, ہر چیز ہسٹری سے آئی ہے. یہ ایک قبیلہ ہوتا تھا یہاں پہ جو اپنی عورتوں کو یہ کرتے تھے استعمال, اور وہ پھر چوریاں ڈاکے ڈالنے کے لیے گھروں میں بھیجتے تھے عورتوں کو, اور وہ اس طرح سے انٹریپمنٹ کے لیے یوز کرتے تھے اس طرح. تو سارا خطہ ان لوگوں پہ تھا. ٹھیک ہے. پھر یہاں پہ حملہ آور آتے تھے دنیا کے ہر خطے سے, یہاں پہ یورپ سے, سینٹرل ایشیا سے, فارس سے, عرب سے, ہر طرف سے یہاں پہ حملہ آور آئے. ٹھیک ہے. ان میں سے بے شماری میں بہت دفعہ چیز بتا چکا ہوں. ٹین ایجرز تھے, محمد بن قاسم, ظہیر الدین بابر, الیگزینڈر دی گریٹ, یہ سارے ٹین ایجرز تھے. انگریزوں نے جب ہندوستان پہ قبضہ کیا ہے تو 2000 سپاہی تھے ان کے پاس, پورے ہندوستان پہ, پورے برصغیر پہ جس میں شامل. اس وقت برصغیر کنٹریبیوٹ کر رہا تھا 24% آف ورلڈز ویلتھ, جی ڈی پی جو تھی دنیا کی 24%. اس کا یہ دے دوں کہ امریکہ کی اتنی جی ڈی پی اس وقت نہیں ہے ورلڈ کنٹریبیوشن کے حساب سے جتنی برصغیر. زرخیز علاقہ تھا, اس میں پھر آہستہ آہستہ مسلمان آئے,
जिनमें टर्क भी थे, मंगोलों ने, और जैसे अलेक्जेंडर आया था उन्होंने सिर्फ ये फतह किए थे, चले गए, उन्होंने सल्तनतें नहीं बनाई यहाँ पे अपनी। मुसलमान उस वक्त बहुत इवॉल्व, जब पहली दफा बनु उमैया के दौर में मोहम्मद बिन कासिम आया था, मुसलमान का गोल्डन इरा चल रहा था उस वक्त। तो वो वहां पे बेशुमार ऐसी चीजें इस खत्ते में लाए थे जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है ना। उसके बाद फिर टर्क्स आए, पर्शियंस आए, मुगल आए, सारे लोगों ने, उन्होंने सबने अपना कंट्रीब्यूट किया, उन्होंने अपनी एक सल्तनत बनाई जो अकबर आजम जिसे कहते हैं मुगल बादशाह, उसके दौर में अपने उरूज पे थी, जरखेजी, खुशहाली, सारा। फिर ऐसा ऐसा डिक्लाइन हुआ, लेकिन चले ये हिस्ट्री का लेक्चर नहीं, मैं उसमें नहीं जाता, मैं सिर्फ खित्ते के मिजाज की बात करता हूँ, ठीक है। हमारे नॉर्थ में चाइना है, वेस्ट नॉर्थ में अफगानिस्तान है, उससे परे फिर रशिया है, इस साइड पे साउथ की तरफ ईरान है, ठीक है ना। इंडिया तो हमारे एक सेम रीजन का हिस्सा ही है, बाकी समंदर है। आपने देखा कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम ईरान में इनकलाब आया, चाइना में इनकलाब आया, रशिया में इनकलाब आया, अफगानिस्तान में इनकलाब आते रहते हैं। इस खिते में इनकलाब नहीं आया कभी। साउथ एशिया का मिजाज नहीं है यहाँ पे इनकलाब आए। हमारा मिजाज है शॉर्टकट, अनप्रिडिक्टेबिलिटी, एडजस्टमेंट, अडॉप्शन। स्पेशली जरखेज जमीनों वाले इलाकों के लोग जो हैं, जैसे पंजाब है, वो अपनी जमीनों के लिए किसी भी किस्म का कंप्रोमाइज या कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। अपनी माओ, बहनों, बेटियों को मार देना और उन्हें ऑप्रेस करना, सप्रेस करना, एक्सप्लॉइट करना, ये कॉमन एक चीज है जमीनों के लिए, ठीक है ना। हर खित्ते का एक मिजाज होता है, तो इस खित्ते का ये मिजाज रहा है। यहाँ पे सन ऑफ द सॉइल जो थे, उन्होंने बहुत कम हुकूमत की, ठीक है। ये आप ज़हन में रखिए ये चीज। उसकी लाइट में आप 2000 अंग्रेजों ने पूरे बरसगीर पे कब्जा कर लिया था। उस वक्त इनकलाब कोई नहीं आया था। जंग आज़ादी जब 1857 की हुई थी, बहादुर शाह जफर 80 साल का था, वो रिटायर्ड अपनी जिंदगी गुजारा था। इन्होंने तरले मिन्नतें करके घसीट के उसे, लोगों ने मिल के घोड़े पे बिठाया था उसे कि जी आप जंग आज़ादी को लीड करें। तो ये इस तरह के हालात हमारे रहे, ठीक है ना। लेकिन फिर ये चीजें चलती रही। देखिए, जब भी कोई एवोल्यूशन या एवोल्यूशन होता है ना, उसके चेंज के एजेंट्स होते हैं। दोनों चेंज के तरीके हैं ना। रेवोल्यूशन में अचानक चेंज आती है, एवोल्यूशन में स्लोली आती है। लेकिन हर चेंज के एजेंट्स का होना बहुत जरूरी है। जब तक वो एजेंट नहीं होते, चेंज नहीं आती। हमारे यहाँ चेंज का रिसेंट हिस्ट्री में अगर देखें ना, तो चेंजेस पाकिस्तान के हिसाब से हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा ज्यादा कंसर्न वो, जब पाकिस्तान बना तो बहुत बड़ी चेंज आई, लोग इन्वॉल्व थे उसमें, राइट, थे ना लोग, सब लोग इन्वॉल्व थे। उसके बाद 50s में तहरीक चली, इस्लामी निज़ाम के लिए तहरीक चली, जिसमें सारी मजहबी जमातें शामिल थी। आई डोंट नो इस्लामी निज़ाम से उसका कितना ताल्लुक था, लेकिन लोग बेचारे आए, उन्होंने अपनी जानें गंवाई, उन्होंने फेस किया। अयूब खान की डिक्टेटरशिप थी उस वक्त, उसे उन्होंने फेस किया, ठीक है। उसके बाद फिर भुट्टो के टाइम पे तहरीक चली, जब भुट्टो ने लार्ज स्केल रिगिंग की इलेक्शन में, उसमें बड़ी तहरीक चली, उसमें लोगों ने अपनी जानें दी, फौज के आगे खड़े हो गए, वो फौज ने फिर टेक ओवर कर लिया। आपके जो नाम नहाद सियासी रहनुमा, इन्होंने बेच दिया अपने आप को, हमेशा की तरह लोगों को बेच दिया, उनकी कॉज को बेच दिया, ठीक है। फिर उसके बाद चलती रही तहरीकें, ज़िया-उल-हक के टाइम पे चली तहरीकें, मुशर्रफ के टाइम पे तहरीकें चली, फिर इन्होंने आपस में किया। लेकिन आपके जो ऊपर बैठे हुए लोग थे, वो हमेशा कंप्रोमाइज कर लेते थे। देखें, इंसान की एक कैपेसिटी होती है। अब देखते हैं, आपने एक दफा कोशिश की, जान माल बच्चे, आपने हर चीज, किसी की परवाह नहीं की, आप उठे, लेकिन वो उन्होंने बेच के खा लिया। दूसरी दफा आप उठे, फिर यही हुआ। कितनी दफा आप करेंगे? देखना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आप कोई बुराई होते देखें तो उसे आप हाथ से रोकें। हाथ से नहीं रोक सकते तो जुबान से उसे रोकें। जुबान से नहीं रोक सकते, आपकी इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो फिर दिल में कहें, उसे बुरा समझें। बुराई का वो सबसे बुराई से डील करने का कम तर दर्जा है, लेकिन स्टिल आप बुराई से डील कर रहे हैं। ये दर्जे क्यों बनाए गए हैं? इसलिए बनाए गए हैं कि हर इंसान की कैपेसिटी डिफरेंट होती है। हर इंसान तलवार उठा के नहीं लड़ सकता, और हर टाइम पे जो तलवार उठा के लड़ता है, वो हर टाइम पे नहीं लड़ सकता। अब देखें, पहली दफा ये पाकिस्तान की तारीख में हुआ है। कायदे आजम के वो जंग आजाद, वो जो हमारी आज़ादी का की थी सारी तहरीक थी, उसे छोड़ दें, ठीक है।
اب تک مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کی تاریخ میں کون سا ایسا لیڈر آیا ہے جس نے بے لوث ہو کر تمام اپنے سود و زیاں سے بالا تر ہو کے لوگوں کے لیے اس نے کام کیا. پورے پاکستان کی تاریخ میں ابھی آپ آپ کی 75 سال سے زیادہ تاریخ ہو گئی, ایک آدمی ہے, ٹھیک ہے. جب سارے لوگ بیچارے مایوس ہو گئے, انہوں نے دیکھ لیا کہ یار کچھ نہیں ہونا, 3 ہمارے پاس چوائسز ہیں, beat them, quit them, join them. جب دیکھتے ہیں کہ آپ بیٹ نہیں کر سکتے, آپ نے کوشش کی, آپ نے جانے گنوائیں, رشتے داروں کو, فیملی کے ممبرس کو, بہت مشکل ہوتا ہے, یہ آسان نہیں ہے. جن لوگوں کے سے یہ جو اس سے گزرے ہیں نا, وہ بتا سکتے ہیں صرف کہ کتنا مشکل کام ہے. یہ بہت آسان ہوتا ہے, یہ کرسی پہ ہم جیسے بیٹھ کے یہ لاگ میں کنگیاں سرمے لگا کے آ گئے اور آپ نے کہہ دی کہ اٹھ جائیں, چل جائیں, مار کیوں نہیں دیتے, کر دیتے. آسان نہیں ہوتا. تو اپنے سامنے اپنے بچے کو, بھائی کو, کسی کو بلیڈ کرتے ٹو ڈیتھ دیکھتے ہیں, جب آپ ظالم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے یہ اجاڑ دیا آپ کا گھر, اس کے ساتھ پھر آپ کے لیڈروں نے وہ بیچ دیے تحریک جس کے لیے آپ نے سب کچھ کیا تھا. آپ پوری زندگی کے لیے نہ صرف آپ بلکہ آپ کے سارے جاننے والے جو لوگ ٹرامیٹائز ہو جاتے ہیں, پھر آپ کے سامنے کویسچن آ جاتا ہے کہ یہ میں نے کیوں کیا تھا. تو یہ آسان نہیں ہوتا جب تک آپ کو یہ یقین نہیں ہو جاتا. آپ کو یہ پتا ہے کہ ہماری ہر فیلڈ میں ٹرسٹ ڈیفیسٹ اتنا زیادہ ہے, ہر بندہ بے ایمان نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن انپریڈکٹیبلٹی, انسرٹینٹی اور ایسے فیکٹرز جو کنٹرول میں نہیں ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ اب ٹرسٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. جب آپ ٹرسٹ نہیں کرتے نا تو پھر سر یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ کسی کے کہنے پہ یا کسی کے اس پہ نکل آئیں باہر. آپ کا پہلا کویسچن یہ ہوتا ہے کہ will he sell us out, کیا ہمیں یہ بیچ کھائے گا. یہ بھی آپ کے دیکھیں ایوری ڈے, ابھی یہ صرف زیادہ دیر کی بات نہیں, ووٹ کو عزت دو شروع ہوئی تھی, اس میں بھی ایون لوگوں نے کمٹ کرنا شروع کر دیا تھا, لیکن پھر کیا کیا, بیچ کے کھا گئے. کبھی جدہ بھاگ گئے آپ, کبھی یہ گئے, کبھی آپ نے کمپرومائز کر لیا, کبھی یہ لوگوں سے آپ کیا چاہتے ہیں, کتنی کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے نا. اب عمران خان کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایک آدمی ہے جس نے بے لوث ہو کے 50 سال تک اس قوم کی خدمت کی ہے. وہ بادشاہوں شہزادوں جیسی زندگی گزار سکتا تھا. اس کے میں نے یہ بڑی دفعہ یہ بات بتائی, ہمارے لیے بڑے فخر اور اعزاز کی بات ہے کہ بے نظیر ٹونی بلیئر جو انگلینڈ کا وزیر اعظم تھا, وہ اس کے کلاس فیلو ہوا کرتے تھے آکسفورڈ میں. اس وقت وہ اتنا پاپولر تھا, آکسفورڈ کی ٹیم کا کیپٹن ہوتا تھا وہ. ٹونی بلیئر کہتا ہے ہمیں اپوائنٹمنٹ لینی پڑتی تھی عمران خان سے ملنے کے لیے. اس کے کہنے پہ ڈیانا یہاں آ جاتی ہے, اس کے بکنگھم پیلس میں وہ کبھی بھی چاہتا وہ جا سکتا ہے. اس کے پروانے پھیلے ہوئے ہیں دنیا میں, اس کے ساتھ وزیر اعظم سیلفیاں کھنچوانے کے لیے بے قرار رہتے ہیں, لوگ اس سے ملنے کے لیے لائن اپ کرتے ہیں. امریکن پریزیڈنٹ کہتا ہے تم تو راک سٹار ہو. اس آدمی نے ایک وہ مثال قائم کی ہے جس سے لوگوں کو یہ ہوا ہے کہ یار یہ ہو سکتا ہے, یہ پاسبل ہے, ہمارے ہاں بھی یہ چیز آ سکتی ہے. اب اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے نا, وہ تاریخ کا ایک سنہرا باب ہے اس قوم کا. 9 کو جب یہ ان لوگوں نے حکومت لے کے فارغ کر دیا تھا, عمران خان ڈائری لے کے چلا گیا تھا, تو پھر اس کا بھی وہی کام تھا جو باقیوں کا تھا کہ بھائی جان آپ گھر بیٹھ کے ٹی وی دیکھیں, اگر آپ بے ضمیر اور بغیرت ہیں تو آپ جدہ جا کے فیکٹریاں لگا لیں, یا آپ لندن جا کے فلیٹ بنا لیں. اگر آپ کا ضمیر ہے تو اپنے آپ گھر میں بیٹھ کے دبک کے بیٹھ جائیں اور باقی زندگی گزاریں اللہ اللہ کر کے. یا جیسے 10 تاریخ کو جو ہوا ہے, 10 تاریخ کو جو ہوا ہے, اس قوم کی تاریخ میں, اس خطے کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. آپ انقلاب کی بات کرتے ہیں نا, اس سے بڑی بات اس میں اس قوم کی ہسٹری میں نہیں ہے. کیوں اتنی بڑی بات ہے؟ 10 تاریخ کو ہوا کیا تھا, عمران خان صاحب ڈائری اٹھا کے گھر چلے گئے, انہوں نے کہا جی کوئی رہ تو نہیں گیا. نہیں جی کوئی نہیں رہ گیا, کیونکہ ہم سب بغیرت ہیں, ہم سب اس میں شامل ہیں. ہم کوئی بھی آدمی اصولوں پہ چلے گا, کوئی بھی ہمارے اس گھٹیا سسٹم کو گرانے آئے گا تو ہم اسے مار گرائیں گے. کوئی رہ نہیں گیا, سب آپ کے خلاف کھڑے. وہ چلا گیا, وہ گھر بیٹھ گیا جا کے. 10 تاریخ کو لوگ بغیر کسی کال کے, بغیر کسی لیڈر کے نکل آئے to pay the tribute, to show their loyalty and affinity and trust on that one person. کبھی نہیں اس تاریخ میں ہوا, بلکہ دنیا کی تاریخ میں بھی شاید کبھی نہیں ہوا ہوگا. لوگوں سے شکایت نہیں کر سکتے,
उसके बाद लोगों ने परवाह नहीं की, बहनों, माओ, बेटियों, बच्चियों, सब ने आगे बढ़ के इसमें हिस्सा लिया है और उन्होंने ये सब कुछ किया है जो किसी भी कौम से, गैरतमंद कौम से आप एक्सपेक्ट करते हैं। कौम से आप शिकवा नहीं कर सकते। देखिए, मैंने आपसे कहा चेंज के एजेंट्स होते हैं, इनकलाब ऐसे वैक्यूम में नहीं आ जाते। जो सारी एग्जांपल्स आप दे रहे थे ना, अरब स्प्रिंग की, और ये सारे इस वक्त चूंकि वेस्ट इज इन पावर, कॉलोनाइजर्स हैं दुनिया के, जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं, जो बड़े सिविलाइज बन रहे हैं। आप इकोनॉमिक वो हिटमैन की पढ़ें, उनकी बेशुमार किताबें इस तरह की, जो वो बताते हैं कि इन्होंने कैसे कॉलोनाइज किया हुआ है दुनिया को। अरब स्प्रिंग जो है, और अमेरिकियों का ये मॉडल है कि वो लाते हैं करप्ट नाअहल बंदे को, उसे बिठाते हैं, उसे एम्पावर करते हैं, फिर जब वो उनके लिए यूजलेस हो जाता है तो हुस्नी मुबारक हो, अनवर सादात हो, चाहे रजा शाह पहलवी हो, चाहे ज़ियाउल हक हो, चाहे जो मर्जी हो, उसे वो गिराते हैं, फिर वो नए लोग लाते हैं, नए बुत बनाते हैं, फिर वो नए लाते हैं। तारीख इंसानों को मौका देती है, अगर वो उससे फायदा नहीं उठाते तो फिर ये मिस्र में मौका मिला था ना, मिस्र में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के नतीजे में लोगों की फेवरेट गवर्नमेंट आ गई, उन्होंने बेवकूफ़ी की हरकतें शुरू कर दी पूरा साल। उन्होंने वैक्यूम क्रिएट किया, फिर उन्होंने टेक ओवर कर लिया। अफगानिस्तान में आपने देखा, पहली दफा तालिबान ने जब टेक ओवर किया, मौका मिला था ना, उन्होंने आके बेवकूफ अपना सिस्टम ठीक करने के बजाय उन्होंने बुत तोड़ने और हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स गिराने शुरू कर, इररेलेवेंट चीजें शुरू कर दी आपके लोगों को आपकी, तो फिर वो चले गए। ठीक है ना, रजा शाह पहलवी ने वो कंट्रोल करने के चक्कर में अपनी कौम को उस लेवल पे चला गया, सदाम हुसैन उस लेवल, ये सब लोगों ने ये किया। तो वो अरब स्प्रिंग जो थी, जो अरब लीडरों की वजह से नहीं आई, लीडर है ही नहीं वहां। वो एक शेकअप था जो अमेरिकियों का टाइम एक एंड अगेन होता है सिस्टम को झाड़ने के लिए, जैसे आपकी पतलून में पिस्सू बहुत हो जाए तो आप उसे झाड़ते हैं ना, वो उन्होंने किया था। तो फिर उन्होंने उसके हिसाब से सेट कर दिया वापस, इजिप्ट भी वहीं पे चला गया, वही डिक्टेटरशिप आ गई है। आपने ये क्रिएट किया वहां पे फसाद के, दी ओनली डेमोक्रेसी इन द मिडल ईस्ट, दी ओनली, विच इज फ्रॉड। लेकिन आपकी एम्पायर जो इस वक्त है, जो जिसने ये क्रिएट की है ये चीज। अब नाउ मैं दूसरा छोटा सा बता दूं, जो आप चाइना और ईरान और नॉर्थ कोरिया का कह रहे हैं, हम तक जो खबरें पहुंचती हैं वो वेस्टर्न मीडिया के थ्रू पहुंचती हैं। हमारा माई बाप जो है सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, इसलिए मैं इतना शदीद मद्दाह हूँ सोशल मीडिया का, कि इसने डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ मीडिया की है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ न्यूज हुई है। पहले ये नहीं थी, जितना मर्जी ये जमहूरियत और फला ये बकवास करते थे, 5-7 ये कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, फैमिलीज हैं, जिन्होंने मीडिया को पूरी दुनिया में कंट्रोल किया हुआ। आप डिग अप करें, आप वहीं पे पहुंच जाएंगे, कोई मर्जी हो। तो ये सोशल मीडिया ने उस चीज को डेमोक्रेटाइज किया, तो आपके पास एक्चुअली सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आनी शुरू हुई है। वरना वो आपको बता के, ओह रशिया तो बहुत ही बुरा है, रशिया तो बस ये कर देगा, वो तो पता नहीं बच्चे खाते हैं लोगों के या क्या करते हैं, और आप उस पर यकीन करना शुरू। ये भी मैंने बड़ी दफा कोट किया एग्जाम्पल, कि फ्रांस में एक कम्युनिज्म का अखबार होता था, बीकन जो इंफॉर्मेशन का होता है, उसका नाम था द डेली मिरर। ठीक है ना, वो उसे फास्ट फॉरवर्ड, जब कम्युनिज्म खत्म हो गया, रशिया खत्म हो गया, उसके बाद फिर उन्होंने ये अवार्ड दिए, उस सीआईए का एक डायरेक्टर था, उसे अवार्ड दिया कि आपने कम्युनिज्म खत्म करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल किया। उससे लोगों ने पूछा कि आपने क्या किया, तो वो कहता था कि जी हम हायर करते थे जर्नलिस्ट को, ऑथर्स को, और उन्हें कम्युनिस्ट के तौर पे वो प्रिटेंड करके उस डेली मिरर जो कम्युनिज्म का अखबार था उसमें लिखते थे कि कम्युनिज्म तो इंतहाई सच्चा एक सिस्टम है, और इसमें ये नहीं कर सकते आप, इसमें ये किया आप तो दायरा कम्युनिज्म से खारिज हो जाएंगे, आप पे फतवा लग जाएगा। दिस में साउंड फेमिलियर कि और ये कहाँ पे हो रहा है। ठीक है ना, तो आहिस्ता 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 लोग बददिल होने लगे। उनका ये कम्युनिज्म को तो हम समझते थे ये निज़ाम है जो मसावात लाएगा, जो बेहतरी पैदा करेगा जिंदगी में, ये क्या शुरू हो गया, ये कौन सा कम्युनिज्म है, वी डोंट वांट दिस कम्युनिज्म। तो हजारों के हिसाब से ऑथर्स करके वो एक लोगों के ज़हन को कंट्रोल करते थे। अरब स्प्रिंग वाज पार्ट ऑफ दिस कंट्रोल जो अमेरिकी करते हैं। अभी आप देखें इसराइल के जो आते हैं लोग सारे,
وہ آپ کو حماس کی اور ایسی ایسی سٹوریز سناتے ہیں کہ آپ اس پہ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ دنیا کی ون آف دی موسٹ پاورفل آرمیز، موسٹ فنڈیڈ آرمیز، موسٹ ویپنائزڈ آرمیز، حماس جیسے گروپ سے وہ اتنی وہ ہو رہی ہے، آپ یقین کرنا شروع کر دیتے ہیں اس چیز پہ. تو یہ ساری چیزیں کریٹ کی گئی ہیں. پاکستان کے نے جب پاکستان بنا تھا نا، پاکستان کے قائد اعظم بیمار ہو گئے بہت شروع میں، ان کے لیڈروں کے پاس دو چوائسیز تھیں. رشیا نے آپ کو تسلیم کیا شروع کے، انہوں نے آپ کو انوائٹ کیا کہ جی آپ آئیں. امریکیوں نے بھی آپ کو انوائٹ کیا. آپ نے کیا پک کیا؟ آپ کے لیڈر تھے لیاقت علی خان صاحب، انہوں نے کیا پک کیا؟ 15 دن تک وہ امریکہ سے جہاز منگوا کے، امریکہ سے تیل ڈلوا کے، 15 دن تک اس ٹائم پہ جب مسلمان سڑ رہے تھے، بیچارے آئے تھے دوسرے انڈیا سے لٹے پٹے مروا کے اپنی، 15 دن تک وہ امریکہ میں سیر فرماتے رہے. پھر جب 15 دن فرما چکے، انہوں نے کہا جی ہمیں جہاز دیں، ہمیں یورپ بھی جانا ہے. امریکیوں سے جہاز لیا انہوں نے کہا ہمیں اس میں تیل بھی ڈلوا کے دیں. 2 مہینے تک پھر وہ یورپ میں پھرتے رہے. پاکستان کے عوام تو نہیں کر رہے تھے یہ، وہ تو لٹے پٹے بیچارے نیم مردہ حالت میں کیمپوں میں پڑے تھے، عزتیں لوٹی تھی بیچاریوں کی، بیٹیوں کی، ماؤں کی، بہنوں کی. لوگوں نے تو نہیں کیا تھا، وہ تو جان مال لٹا کے آ گئے تھے. وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میں ایک محبت میں اور ان کے ایک نظام میں اور ریاست مدینہ دیکھنے کے چکر میں آ گئے تھے. وہاں سے لے کے ہم یہاں پہنچ گئے کہ جی ریاست مدینہ کچھ نہیں ہوتی. ایک بے وقوفی کا آپ کے ایک طرح سے سمجھیے وہ شروع ہوا سلسلہ وہاں سے کہ آپ یہاں پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ آپ کے احمق حکمران کہتے جی ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے، جی مدینہ تو شہر کو کہتے ہیں. آپ سمجھ رہے میری بات؟ سر میں آپ کی بات بالکل سمجھا ہوں، اور آپ نے جو کہا ہے نا کہ لیاقت علی خان صاحب کے ہی زمانے سے یہ شروع ہو گیا تھا، اور یہ اس کے بعد صرف بڑھتا ہی گیا، نہ ہمیں کبھی کوئی صحیح لیڈرشپ ملی. تو لیکن میرا جو آپ سے سوال یہ ہے کہ اب تو ہمارے پاس ایسی لیڈر ہے جو خود ٹھوکر کھا رہا ہے، خود آپ کے بالکل لیے جیل میں پڑا ہوا ہے، سڑ ہے. جی تو اب کس چیز کا بالکل. آپ انتظار کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں، دیکھیے میرا اس آپ نے میں ایجپٹ کی تھوڑا سا بات کی ڈفرنٹ ہے، پوائنٹ. ایجپٹ کے لوگ خود 3-4 ہفتے تک تحریر سکوئر لاکھوں لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، لوگ گھر بالکل واپس تھا، نہیں گئے تھے. بالکل صحیح. تو آپ لوگ کب دیکھیے کس اس لیڈر کی، اب بوڑھا ہو چکا ہے وہ والا 35 سال والا عمران خان نہیں ہے جو جا کے سپیڈ میں باؤنسر مارتا تھا. اس کی فٹنس ہے اس کی، لیکن وہ کوئی آئرن مین نہیں ہے وہ بیچارہ. اب وہ عمر کے اس ایج میں ہے کہ وہ کمزور ہے پہلے کے مقابلے میں. تو آپ لوگ کس چیز کا ویٹ کر رہے ہیں؟ آپ یعنی کہ بہت سی دیکھیے ایسی میں بتا ریولیوشن ہے جہاں پہ لیڈر نہیں تھا لوگوں کے پاس، آپ کے پاس تو ایک بہت اچھا لیڈر ہے. تو یہ چیز مجھے دیکھیے سمجھ نہیں آتی. سید، میں آپ کو جی انٹرپٹ کروں بار بار. جی جی اس کی وجہ یہ کہ میں یہ چیز بار بار کہتا رہا ہوں آپ سے، میری جب بھی ڈسکشن ہوئی ہے. دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے بس میں ہوتی ہیں، کچھ ہمارے بس میں نہیں. زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کا اس پہ کوئی جو مرضی آپ کر لیں. جب بچے کو پیدا ہونا ہے اسے ہونا ہے، اور جب انسان کو مرنا ہے اسے مرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہماری ہوئی بات. تو یہ عمران کو زہر دے رہے ہیں، عمران پہ قاتلانہ حملہ کروا رہے ہیں، یہ کرا رہے ہیں. میں نے آپ کو خالد بن ولید کی مثال دی، صلاح الدین ایوبی کی مثال دی. اللہ تعالیٰ نے ان دو بڑے جنگجوؤں کو ان کی شہادت کے لیے دائی خواہش ہوتی تھی، بڑی بڑی جنگیں انہوں نے لڑی، قاتلانہ حملے ہوئے ان پہ، لیکن وہ اپنے بستر پہ اپنی تبلیغ میں. ٹھیک ہے، تو زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں. یہ تو آپ بھول جائیں کہ عمران خان کو ان میں سے کوئی مار سکے. ٹھیک ہے. سیکنڈ، میں نے ہمیشہ یہ چیز کی ہے، میں ڈس ایگری کرتا ہوں لوگوں سے، اور میں ان کے عتاب کا نشانہ بھی بنتا ہوں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے عمران خان پہ اور اس قوم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. عمران خان کو ان سارے خوش آمدی ٹٹوؤں سے علیحدہ کر کے، نااہل لوگوں سے، اللہ تعالیٰ نے اپنی حفاظت میں ایک جگہ پہ رکھ دیا. مشکل ہے، بہت مشکل ہے، لیکن مشکل ہوتی ہے. آسانی سے بڑے مقصد حل نہیں ہوتے. عمران خان کے آئیڈیلز میں نیلسن منڈیلا ہے جو 27 سال تک اس نے یہ چیزیں برداشت کی تھی. 27 سال اس نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ اٹھتی کیوں نہیں ہے، یہ تو بےگا. عمران خان نے تو خیر کبھی ایسی بات نہیں کی، اس نے ہمیشہ اس قوم پہ اعتماد اور اس کا اظہار کیا. لیکن یہ کہ دیکھیے چینج کے ایجنٹس ہوتے ہیں. عمران خان کے ارد گرد سارے نااہل نالائق منافق لوگ بھرے ہوئے ہیں، سارے.
ایکسیپشنز ہوں گی, میں یہ نہیں کہتا ہوں ایکسیپشن نہیں ہے, لیکن ان ایکسیپشنز کو آپ پش کر دیتے. لوگ عمران خان کو جانتے ہیں, پی ٹی آئی عمران خان ہے, پاکستان عمران خان ہے, ریولوشن عمران خان ہے, یہ باقی ٹٹو جو اس کے گرد بکھرے ہوئے ہیں پاکستان میں بھی اور ریسٹ آف دا ورلڈ میں بھی, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں ہمیشہ آپ لوگوں سے یہ چیز پہ ڈفر کرتا ہوں. انٹلیکچوئلز آپ کے اور ریسورسفل اور پاورفل لوگ کیا کر رہے ہیں, کار ریلی نکال دی, بینر لے کے پہنچ گئے, جہاز اڑا کے بینر کے, جی دیکھا ہم نے کمال کر دیا. ان چیزوں سے نہیں ہوتی چیزیں, ڈیپتھ آپ کی ہونی چاہیے, آپ کی پریپریشن ہونی چاہیے. عمران خان ابھی باہر آ جائے گا, کیا کر لیں گے آپ, کیا ہے آپ کے پاس؟ مطلب ویگو ڈالے کے سامنے کھڑے ہو کے اب ایسے دھکا لگا دیں کہ جو یہ روک دو روک دو, وہ اب لیڈر بن جائیں گے. سپاہی کو آپ ڈانٹ دیں گے کہ جو یہ بڑی بہادر خاتون ہے, انہیں آپ فوراً پنجاب کا سر. ویکیوم اتنا زیادہ ہے. دیکھیں ایک بندہ ہوتا ہے. میں آپ کو تاریخ سے بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے عقیدے کے مطابق دنیا کے سب سے عظیم انسان تھے, اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تھا, بہت عظیم کام انہوں نے کیا تھا. ان کے پاس بھی ایک بہت کیپیبل ٹیم تھی جس پہ وہ ٹرسٹ کر سکتے تھے, جو بہت کیپیبل لوگ تھے, جو لڑنے مرنے کٹنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے. عمران خان کے پاس کہاں ہے؟ اس میں کچھ آف کورس عمران خان کے ذمہ بے شمار چیزیں تھیں, بہت کام تھے, بڑے وہ مصروف, انہیں وہ موقع نہیں ملا. دوسرا یہ کہ انہیں انہی لوگوں میں سے ٹیم پک کرنی تھی جو لوگ اویلیبل. ریولوشن کے چینج کے ایجنٹس ہوتے ہیں, جب تک وہ نہیں ہوتے وہ نہیں ہو سکتے. اب میں آپ کو آئیڈیا دے دیتا ہوں کہ آگے کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے جی. عمران خان بہت آرام میں نہیں ہے, تکلیف میں ہے, لیکن وہ آگے کی چیزیں دیکھ رہا ہے. ابھی اس کے باہر آنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, نہ تحریک کو فائدہ ہے, نہ ملک کو فائدہ ہے, نہ کسی, کیونکہ یہ اور تنگ کریں گے اور خوار کریں گے. ابھی وہاں پہ ایٹ لیسٹ وہ ایک جگہ پہ کنفائنڈ ہے, اسے سوچنے کا موقع مل رہا ہے, اسے پلاننگ کا موقع مل رہا ہے, اسے دیکھنے کا موقع مل رہا ہے کہ اس کے گرد کون کون منافق, کون کون بغیرت لوگ اس کے ساتھ تھے جنہوں نے اسے اور اس ملک کو ڈیمیج کیا. باقیوں کو تو چھوڑ دینا, ان کا ہم کہتے نہیں ہے, وہ ہم نے اسٹیبلش کر لیا کہ یہ چور ہے, یہ وہ ہے, یہ منافق ہے, یہ بغیرت ہے, یہ سارے لوگوں کا تو ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے نا. عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ ہے وہ اس جیسے ہیں, لیکن وہ نہیں ہے. آج عمران خان آپ نے دیکھا تھا, پہلے جو 2 سال عمران خان نے اسٹرگل کی تھی جیل جانے سے پہلے, آپ نے دیکھ لیا تھا کیسے کیسے لوگ تھے. آئی کین ٹاک اباؤٹ دس فار آورس, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے, لیکن میں آپ کو اتنی مثالیں دے سکتا ہوں ان میں سے کہ کیسے آپ نے بھی دیکھی, باقی لوگوں نے بھی دیکھی. دیکھیں لوگوں کی کیپیسٹی ہوتی ہے, لوگ جو چیز کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے انہیں لیڈرشپ چاہیے, انہیں پیتھ وے چاہیے اس پہ چلنے کی. ٹھیک ہے نا. تو ابھی بجٹ آئے گا, ابھی یہ ذلیل ہو کے یہ چھتر کھا کے آگے چائنا سے, ٹیم ان کی چھتر کھا رہی ہے وہاں پہ امریکہ میں, ان کے جو انہوں نے اپنے جو الو کے پٹھوں نے اپنے رشتہ داروں کو سب کو بٹھایا ہوا ہے, یہ تو یہ بیڑا گرک کرنے پہ لگے ہوئے ہیں ملک کا. یہ نیڈ لیس ٹو سے کہ یہ ہو رہا ہے اور یہ ہوتا رہے گا جب تک آگے چیزیں نہیں. بجٹ آئے گا, بجٹ میں ان سے چونکہ نہ ان کے پاس پیسے ہیں, نہ ان سے کنٹرول ہو رہی ہے, نہ انہیں کوئی دے رہا ہے پیسے, انہوں نے ٹل لگا لیا ہر طرح. بجٹ میں ٹیکسز لگیں گے, پرائسز ہائیک ہوں گی, انسرٹینٹی بڑھے گی. ٹھیک ہے نا. یہ حج وغیرہ یہ سارا کچھ ہو جائے گا اس وقت تک. اس کے بعد پھر یہ جو ہو رہے ہیں, ملا فضلو کا آپ کو کوئی پتہ نہیں ہے, وہ ان سے ناراض ہے تو ابھی دھمکیاں لگا رہا ہے, ادھر بھبکیاں اسے کہہ لیں آپ, کل کو چلا جائے گا, اس سے ہی بات کریں گے, اسے ہڈی ڈالیں گے, وہ چلا جائے گا. اس کا کوئی اسلامی اپنی منافقت پہ لگی ہوئی ہے, جو وہ منافقت کرتی تھی. ان کے بندے آ رہے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کہ جی بندے آ رہے ہیں, پھر بھی وہ فارم 45 لے کے نہیں گئے. ان کا یہ تو پی ٹی آئی کی لڑائی ہے, ہم کیوں لڑیں؟ جب سب اتنے منافق ہوں تو آپ ایسے ہی آپ یہ پستول اٹھا کے ٹینک کے آگے نہیں کھڑے ہو جائیں گے کہ جی میں ریولیوشن لا رہا ہوں. آپ کو تیاری کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. آپ کو ان سارے ایجنٹس کو ایکٹیویٹ کرنا ہوتا ہے جو چینج ایجنٹس ہوتے ہیں. امریکہ کا مفاد نہیں ہے ابھی. امریکہ کیوں کرے گا, چاہے گا کہ آپ کو ہٹائے. یہ آپ سمگل کر کے اسلحے دے رہے ہیں یوکرین کو, ان کے لیے اسرائیل کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, تو امریکہ کیوں چاہے گا کہ عمران خان آئے. اور دیکھیں, میں کل پرسوں کسی اپنے دوست کو سمجھا رہا تھا, امریکن دوست کو, وہ ہم لوگ کہتے ہیں نا ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں.
اس کی انگریزی کر کے ذرا بائی دا وے آپ یا آپ میں سے کوئی دوست بتائیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں کی اچھی انگریزی کیا ہوگی. میں تو ایسی بے تکی انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا. تو امریکہ وہ بدمست ہاتھی ہے جس کے پاؤں میں سب کا پاؤں ہے, اور اس نے وہ ہاتھی پاکستان میں چھوڑا ہوا ہے جس کے پاؤں میں بوٹ ہیں اور اس کے پاؤں میں سب کا پاؤں. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس وقت ریولوشن کا ٹائم نہیں ہے. آپ نے وہ بہت سے ایجنٹس اکٹھے کر لیے, فصل پک رہی ہے, پکی نہیں ہے ابھی. کچی فصل آپ کاٹ لیتے ہیں تو نقصان ہوتا ہے اس کا, اس میں بہت جانیں جاتی ہیں, بہت اس میں بلڈ شیڈ ہوتا ہے, اور ان بغیرتوں کو کوئی آر نہیں ہے قوم کی بہن بیٹیوں کی عزتیں لوٹنے میں. آپ کو یاد ہے عمران خان نے دھرنا ختم کر دیا تھا, عمران خان نے لانگ مارچ ختم کر دی تھی کہ اور نقصان ہوگا, میں لوگ نقصان نہیں کرا سکتا. نیب کے قوانین میں آپ نے دیکھا عمران خان نے عدالت میں جا کے کہا, عدالت نے اسے کہا ہے, عدالت اتنی بغیرت ہے, انہوں نے کہا کہ آپ یہ نیب کے تو اس سے تو آپ کو فائدہ ہوگا, آپ باہر آ جائیں گے. انہوں نے کہا جی میں باہر آ جاؤں گا, مجھے ضرور فائدہ ہوگا, تو پھر آپ اسے کیوں اپوز کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ملک کا نقصان ہوگا. عمران خان کا باہر آنا تو 1 منٹ کی بات ہے, کوئی مشکل چیز نہیں ہے, عمران خان کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہربانی ہے کہ تیاری ہو رہی ہے, پوری تیاری سے جنگ میں اترے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی ہے, ان کا فرمان بھی ہے. اگر آپ تیاری کے بغیر جنگ میں جائیں گے تو ہے جرم ضعیفی کی سزا مر کے مفاجات. آپ نے ایک اپنے لیے کمزوری جو کریٹ کی, اس سے کوئی نہیں آپ کو بچا سکتا. یہ اس ویکیوم کا نتیجہ ہے جو ہم لوگوں نے کریٹ کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. وی آر ان اے ویری گڈ سچویشن. اور وہ ہم کہتے ہیں نا کہ ہاتھوں سے جو ہم گریں لگاتے ہیں وہ ہمیں دانتوں سے کھولنی پڑتی ہیں. تو مشکل ہوتی ہے پھر جب آپ گریں لگا چکے ہوتے ہیں تو آسانی سے نہیں کھلتی, پھر وہ ٹائم لگتا ہے, انرجی لگتی ہے, اور وہ لگ رہی ہے, لوگ کر رہے ہیں, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, لوگ بےچارے بڑی مشکل سے سہ رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں یہ بہادر شیر کا بچہ عمران ریاض جو ہے کتنی مشکل سے گزر رہا ہے ہر دن, لیکن ہار نہیں مانی اس نے. اس کے ساتھ اس سے انسپائر ہو کے بے شمار لوگ آ گیا. آپ کا ایک ہیرو ہوتا ہے, ایک رول ماڈل ہوتا ہے, ایک لیڈر ہوتا ہے, اس سے بے شمار لوگ انسپائر ہوتے ہیں. اس قوم کا بچہ بچہ انسپائر ہو کے سامنے آ رہا ہے, وہ دونوں چیزیں دیکھ رہا ہے, ان کی بغیرتی بھی دیکھ رہا ہے, روز کے روز سامنے آتی جا رہی ہے. ہر وہ چیز جو عمران خان نے کہی تھی وہ صحیح ثابت ہو رہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے اس قوم پہ جس دور سے ابھی ہم گزر رہے ہیں. شکر کریں, اس پہ شکوہ مت کریں. اللہ تعالیٰ کے کبھی ہم اس دور سے نہیں گزرے. یہ قوم کبھی اتنی ریزیلینٹ اور کبھی اس نے اتنی شو نہیں کی ریزسٹنس جتنی اب شو کر رہی ہے. اس ٹائم پہ آپ کو اس قوم سے بالکل گلہ نہیں ہو سکتا. باہر بیٹھ کے دوسرے ملکوں میں ان کے تسلط سے آزاد ہو کے پڑھ کے مارنا, ڈائلاگ بازی کرنے بہت آسان ہے. ہم بھی کہہ سکتے ہیں او یار تم بڑے بغیرت ہو, اٹھتے کیوں نہیں. مشکل ہوتا ہے یہ حیثیت. جب آپ کے گھر میں ماں بیٹی ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوں, آپ نے دیکھا وہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جو بچہ بیچارہ باپ کا, اور اتنی ٹریجک سٹوریز ہم نے دیکھی ہیں. اٹس ناٹ ایزی, اٹس ناٹ ایزی. اور میں چیئرمین ماؤ کا قول اکثر کوٹ کرتا ہوں, اس نے کہا تھا بغاوتوں میں گرتے ہوئے سر نہیں, اڑتے ہوئے پرچم گنے جاتے. آپ کے پاس وہ اسٹرانگ ہینڈز ہونے چاہیے جو پرچم اڑاتے رہیں. وہ آپ کے پاس کنوکشن ہونی چاہیے جس سے کہ پرچم نہیں گرنے دیا جائے گا. کتنے سر گراؤ گے تم, وہ چیز ہے. ہم اس دور کے قریب ہیں, اس قصب پہ ہیں. یہ دیوار پہ لکھا ہے, نوشتہ ہے, دیوار ہے, یہ ہونا ہی ہونا ہے. کوئی نہیں, اسے عاصم منیر کا باپ بھی نہیں روک سکتا اسے. No army can withstand the strength of an idea whose time has come. یہ فرانس کے عظیم ناول نگار وکٹر ہیگو نے کہا تھا, جو عمران خان نے بھی بہت دفعہ کوٹ کیا. دنیا کی کوئی فوج اس نظریے کا رستہ نہیں روک سکتی جس کا وقت آ گیا ہے, جو انشور ہو گیا ہے, اور وقت آ گیا ہے. اور یہ تو دنیا کی عظیم فوج بھی نہیں ہے, یہ کیا روکے گی راستہ. اور یہ بات بھی ہم بہت دفعہ کر چکے ہیں آپ اور میں. سوری بات بہت لمبی ہوگی, میں جذباتی ہو جاتا ہوں سبجیکٹ پہ. ہم کہ یہ نہیں ہے کہ یہ بندوقیں ہیں ان کے پاس تو اس لیے وہ بڑے طاقتور ہیں. بندوقیں امریکی فوج سے, چائنیز فوج سے, ان سے زیادہ تو نہیں ہے نا یار. انہوں نے تو قبضہ نہیں کیا اپنے لوگوں پہ کبھی. یہ ہم لوگ آؤٹ رہے ہیں. ہم لوگ دل برداشتہ تھے, ہمارے پاس لیڈر نہیں تھا, ہمیشہ بیچ کے کھا جاتے تھے. ہم پیچھے رہے تو اس ویکیوم سے انہوں نے فائدہ اٹھایا. اب ہے ہمارے پاس لیڈر, اور لیڈر کے پاس ٹیم نہیں ہے.
چینج ایسے نہیں آتی. لیٹس سے کہ آج عمران خان باہر آ جائے اور کل وہ اس کی حکومت بن جائے, پھر وہی تو ٹرو آ جائیں گے جو پچھلے تھے سارے, وہ ساری غلطیاں پھر ہو جائیں گی جو پہلے ہوئی تھی. مطلب عمران خان پہ اب کتنا بوجھ ڈالیں, ٹھیک ہے نا. تو یہ سارے ایجنٹس جب اکٹھے ہو جائیں گے تو یہ سارے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے وی آر ایٹ دی کسپ, اور یہ ہونا ہی ہونا ہے, اور یہ ہونا شروع. I'm sorry میں نے بہت زیادہ بات کر دی, لیکن آپ نے میدان ہی ایسے سجایا تھا اور اتنی چیزیں آپ نے اس میں کہہ دی تھی, میرا ہر ایک کو ایڈریس کرنا ضروری تھا, اور ہر ایک کو شاید ابھی بھی میں نے ایڈریس نہیں. جی تو بس سمری میں جو آپ نے بات کی ہے, ایک اینڈ پہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ بہت ابھی ارلی ہے, بہت ہم جلد بازی کر رہے ہیں ابھی. جو جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ یہ فصل ابھی اس کا بیج بو دیا گیا ہے, یہ ابھی پک رہی ہے, یہ ابھی بڑھ گئی ہے, پک رہی ہے, اور جب اس کی کٹائی کا وقت آئے گا تو وہ تبھی آئے گا جب یہ پک چکی ہوگی. اور جب جس طرح آپ نے کہا کہ جب صحیح وقت ہوگا تو اس وقت ہم پاکستان میں دیکھیں گے ریولوشن. جس طرح آپ نے کہا ہے کہ بغاوتوں میں ہوئے سر نہیں دیکھے آتے, تو جو پرچم کو تھامے رہیں, مضبوطی سے کھڑے رہیں ظالم کے خلاف, تو اسی پہ پھر آپ کی پوری ریولوشن کمپلیٹ ہوتی ہے. اور اگر ریولوشن کمپلیٹ نہ ہو تو اس سے زیادہ طاقت سے جو جابر فورس جو ہوتی ہے وہ پھر دوبارہ آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے, تو وہ پوری کمپلیٹ نہیں ہوتی. جس طرح آپ نے کچھ مثالیں بھی دی ایسی کہ جہاں پہ جو پوری انقلاب جو ہے کمپلیٹ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ بہت جلدی آ گیا تھا. تو یہ پاکستان میں جو بھی چیزیں ہو رہی ہیں, یہ ایک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسی طرف ہمیں لے کے جا رہی ہیں, اور وہ انشاءاللہ انقلاب ہم انشاءاللہ, اور دیکھیں گے, یہ ہونا ہی مکمل ہونا ہے ہر انقلاب. صورت. اور جی یہ بھی ذہن میں رکھیے جو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں, ہم کہہ رہے تھے امریکہ میں یہ الیکشن ایئر ہے, نومبر میں الیکشن ہوں گے, جیسے ہی نامینیشنز ہوں گی اس الیکشن کا فیصلہ ہونا شروع ہو جائے گا, اور پاکستان کی تقدیر کا بھی, کیونکہ ہم نے اپنی تقدیر ان کی تقدیر سے جوڑی ہوئی ہے. یہ ہمارے آقا ہیں, یہ فیصلہ کرتے ہیں. بائیڈن کا اس وقت بہت برا حال ہے, الیکشن تک جاتے ہوئے بہت سی چیزیں بدل جاتی ہیں. اگر بائیڈن الیکشن جیت رہا ہے, ہوا بدل رہی ہے, اگر ہار رہا ہے, اس پہ فیصلہ کی قوم کا. آپ کی تو اتنے یہ بزدل لوگ ہیں کہ ان کی پتلونیں گیلی ہونے, بوٹوں تک ان کا پیشاب پہنچ جاتا ہے, یہ اتنے ڈر جاتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت زیادہ دیر کی بات نہیں ہے, انشاءاللہ تعالیٰ یہ بہت جلد ہوگی. شکریہ بہت بہت آپ کا. اور بہت شکریہ دوستو, ہمیں لکھیے, ہمیں بتائیے, ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کیجیے. آپ کی رائے سے, آپ کی پارٹیسپیشن سے جمہوریت مضبوط ہوتی ہے, پاکستان مضبوط ہوتا ہے. انقلاب لانا ہے اگر آپ کو تو وہ مضبوط ہوگا آپ کی پارٹیسپیشن سے. تھینک یو ویری مچ.